بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عارضی منزل سے دوسری عارضی منزل کی طرف کا سفر۔ السلام علیکم۔ آج جس ٹاپک پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہماری سیکنڈ ایئر کی اردو کی کتاب میں ایک مضمون ہے، نئے دور کی لڑکی۔ اس مضمون کا عنوان اور اس مضمون کا مقصد یہ ہے کہ اسلام نے جو عورت کو حقوق دیے ہیں ان حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جب اسے نکاح کرنا ہو اور اس کے لیے جب رشتہ آئے تو پھر اسے اختیار ہے کہ وہ اسے ایکسیپٹ کرے یا ریجیکٹ کرے، یہ اس کی مرضی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کون سے اصول ہے جن کے تحت اسے اختیار ہے کہ وہ اس رشتے پر ہاں کرے یا نہ کرے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ اسلام ہمیں تجویز دیتا ہے کہ 3 مرحلے ہیں جس کو دیکھا جائے کہ اگر اس عورت کے لیے رشتہ آتا ہے، لڑکی کے لیے رشتہ آتا ہے، تو وہ 3 باتوں کو دیکھے۔ پہلی بات جس میں سے ہے دین، کہ لڑکا دیندار ہے یا نہیں۔ اگر وہ دیندار ہے تو باقی 2 باتیں جو آگے آئیں گی وہ ہو یا نہ ہو، اس رشتے سے انکار نہ کرنا بہتر ہے۔ دوسری ضروری بات، دینداری کے بعد جس چیز کو دیکھا جائے گا وہ دوسری بات ہے حسن، کہ لڑکا اچھا ویل سیٹل اعتبار سے، اس حساب سے کہ دونوں کی جوڑی اچھی لگے گی یا نہیں، تو یہ دوسرے نمبر پر یہ چیز آتی ہے کہ اگر یہ چیز بھی موجود ہے تو بسم اللہ، بہت اچھا ہے۔ اور اس کے بعد تیسری جس چیز کو دیکھنا ہے وہ تیسری چیز آتی ہے مالداری، یعنی پیسہ تیسرے نمبر پر ہے۔ آج کل کے زمانے میں ہمارا المیہ یہ ہے کہ عام طور پر گھر والے ہوں یا لڑکیاں ہوں، وہ مطلب دینداری سے، دین سے دور ہونے کی وجہ سے سب سے پہلے جس چیز کو دیکھتی ہے وہ اسلام نے تیسرے نمبر پہ قرار دی ہے، یعنی یہ مالداری، کہ اگر پیسہ ہے تو باقی 2 چیزیں ہوں یا نہ ہو فرق نہیں پڑتا۔ اسی طریقے سے دوسرے نمبر پر اگر وہ کسی چیز کو آبزرو کرتے ہیں تو وہ ہے حسن، کہ اگر لڑکا حسین ہے، خوبصورت ہے، تو پھر اس کے بعد چاہے اس کے پاس مال ہو یا دین ہو یا نہ ہو فرق نہیں پڑتا۔ دینداری کو تیسرے نمبر پر ہم رکھتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، جبکہ اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہمیں پہلے نمبر پر دینداری کو رکھنا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ تو میرا نہیں خیال کہ سمجھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر دینداری ہے تو وہ عورت اگر دین سے ذرا بھی دوری اختیار کرے گی کیونکہ وہ کمزور ہے تو مرد اسے دین کی طرف لے کر آئے گا، اور پھر اس سے جب ان کی نسل ہوگی تو وہ نسل بھی دیندار بنے گی۔ اور ہمارا دنیا میں آنے کا اولین مقصد ہے کہ اللہ رب العزت کو راضی کرنا، اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود دین پر چلیں۔ بس یہ ایک مختصر سی بات تھی جو ارادہ تھا کہ ہم اس کو سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک مجھے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔